السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، 56، 57 یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ کے ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، قُلْتُم میں قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ یا موسیٰ، یا کو بھی کھینچنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور موسیٰ کا سین بھی کھینچنا ہے اس لیے کہ اس پر بھی کھڑا زبر ہے۔ لن نؤمن، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میں ایک اور نون آ رہا ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے ادغام یرملون۔ نون ساکن کے بعد میں نون آتا ہے تو نون کو نون میں مکس کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں اور غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ حتی، ح کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، حتی نہیں پڑھنا ہے۔ نر اللہ، نرا کے را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور اللہ کے لام کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے را کے اوپر زبر ہے۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جَهْرَةً، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے جَهْرَةً اس طریقے سے۔ صَاعِقَةُ، صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ وَأَنْتُمْ، نون میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں تا آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے۔ تنظرون، یہاں پر بھی نون ساکن کے اندر اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں ضا ہے اور ضا بھی اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ ثم کے میم میں غنہ کریں گے اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ بعثناكم، سا کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے ذال کی طرح، اور اس کا پروننسیشن اور اس کا جو مخرج ہے وہ بھی بالکل ذال کی طرح سیم ہے، جہاں سے ذال نکلتا ہے وہیں سے سا بھی نکلتا ہے۔ کم، یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد میں میم ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میں با ہے اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، روزانہ یہ قاعدہ آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ میم پڑھا جاتا ہے، نون نہیں پڑھا جاتا ہے، اور غنہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ وَظَلَّلْنَا، غاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غین کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، وَأَنزَلْنَا، نون ساکن کے بعد میں زا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے کیونکہ زا بھی حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے اور نون ساکن کے بعد میں آ رہا ہے۔ علیکم المن، من کے نون میں غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو کلام کو کھینچیں گے اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ من طیبات، من نون ساکن کے بعد میں طا ہے اور طا بھی حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر اخفا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ طا کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے۔ رزق، زا کو تھوڑا سا سختی سے پڑھنا ہے اور قاف کے اندر قلقلہ کرنا ہے۔ رزق، رزقناکم، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ظلمونا، ضا کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور آخر میں جو یہ نون ہے اس نون کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ظلمونا،
اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ ولیکن یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں کاف ہے، تو یہاں بھی اخفا کریں گے۔ کانو کے واو کے اوپر چھوٹا مد ہے، یہ مد منفصل کی علامت ہے، اس لیے کہ واو مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے فوراً واو مدہ کے بعد میں، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ انفسہم نون ساکن کے بعد میں فا ہے، اخفا کریں گے۔ یظلمون وا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ چلیے پڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ اسی طریقے سے آپ تک پہنچتے رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔